آج اللہ نے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو آج ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ زندگی ہماری ایسا نہ گزرے کہ ہم لوگوں کو تو صحیح راہ کی طرف لائیں، لوگوں کو اچھے حکم کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو زندگی ایسی گزروانے کے بارے میں بتائیں کہ جو عذابوں سے بچا جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، اور ہم خود ان کاموں کو کریں کہ ہم ناکام ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں۔ ہاں میرے بھائیو، یہ زندگی جو ہے نا، یہ چند وقت کی زندگی ہے، اور یہاں تھوڑے مزے کے لیے، تھوڑے انجوائے کے لیے غلط قدم نہ اٹھاؤ، ایسے کام نہ کرو کہ رسوائی دیکھنی پڑے، ذلت اٹھانی پڑ جائے، کہ ہم کام ایسے کریں کہ ہم ایک ایمان والے ہیں اور ہمیں فخر ہو کہ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں۔ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو اللہ ہمیں دیکھ کر فخر کرے کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے ہوں اور ہم بھی فخر کریں اپنے اوپر کہ الحمدللہ زندگی ایسی گزار کر آیا ہوں کہ میں نے کبھی غلط نہیں کیا، غلط قدم نہیں اٹھایا۔ آج اللہ نے سمجھ دی، شعور دیا، سلیقہ دیا، علم دیا، سمجھداری دی، اور ہم ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے غلط کام کی طرف چلے جائیں، حرام ریلیشن میں پڑ جائیں، گندے کاموں پر اتر آئیں، بری زندگی گزارنے لگ جائیں، تو بتاؤ مجھے کہاں کی سمجھداری ہے؟ اگر کل لوگ یہ کہنے لگے کہ تم کیسے ناکام ہو گئے، تم تو ہمیں فلاں راستے دکھاتے تھے، تم تو ہمیں بھلی بات بتاتے تھے، تمہارے ذریعے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم عذابوں سے بچ گئے، اور تمہیں ناکامی کیوں سنا دی گئی؟ تم ناکام کیسے ہو گئے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ایگزامپل، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ آج اگر ہم آپس میں مذاکرے کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کہنا سننا کرتے ہیں، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، اچھی بری بات کے بارے میں جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور پھر بھی ہم ایسے کام کریں کہ ہم ناکام ہو جائیں، جن چیزوں کے بارے میں رکنے کا، بچنے کا، ان چیزوں کو نہ کرنے کا حکم تھا جو ہمیں علم تھا، معلوم تھا، پتہ تھا، اور پھر بھی ہم اس کام پر اتر آئیں، پھر وہ اس کام کو کرنے لگ جائیں، ہم سے پوچھا جائے تم کیسے ناکام ہو گئے، تم تو بھلی بات بتاتے تھے، ہمارا جواب یہ نہ ہو کہ میں بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے میں ناکام ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بس اس کو گزارے جاؤ، زندگی میں جو موڑ آئے اس سائڈ کو مڑ جاؤ، جہاں دل چاہے رک جاؤ، جہاں جی چاہے بس چلتے رہو، یہ وہ زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کو قدم قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑیں گے، زندگی کو ایسے گزارنا ہوگا کہ ہماری وجہ سے، ہماری زبان کی لغزشات سے، زبان کی لغزش سے جسم کے کسی بھی اعضاء سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ ہم کسی کے برے میں نہ ہوں، کسی کو ستانے والے نہ ہوں، کسی کو دکھ دینے والے، کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں، کیونکہ ایک ایمان والا ایسے کام نہیں کرتا ہے، کسی کے دلوں کو نہیں دکھاتا ہے، ایمان والا بری زندگی نہیں گزارتا ہے۔ ہاں ایسے کام نہ کرو، کیونکہ دیکھو آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم چاہو گے تب بھی دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے، نہیں چاہو گے تب بھی چھوڑ کر جاؤ گے۔ اگر اس دنیا کو ہمیشہ کی مان لیں، ہمیشہ کی سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے لگیں، تمہارے نہ چاہتے ہوئے تمہیں بلا لیا جائے گا، مجھے بلا لیا جائے گا۔ اگر ہم اگنور کریں گے، ہم سے کون پوچھنے والا، کون پوچھے گا؟ سارے کام ہم اپنے سامنے ہوتے دیکھیں گے کہ ہاں جن چیزوں کا ہم انکار کرتے تھے ساری چیزیں حق اور سچ نکلی، ساری چیز سچ نکلی۔ میرے بھائیو، آج اللہ نے سمجھ دی ہے تو اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ کل ہم ہلاکت میں نہ آ جائیں۔ میرے رب کی قسم، دنیا کے غم ہم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، دنیا کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ ابھی دیکھو کسی کے ہاتھ میں ذرا سی سوئی بڑھ جائے، چیٹی کاٹ لے، ذرا سے بلیٹ لگ جائے، ذرا سا یعنی کھال ہلکی سی پھٹ جائے تو سارا دن سی 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 کرتا ڈولتا ہے۔ کل ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے، کل کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟
دنیا کے غم، دنیا کے درد، دنیا کی تکلیف ہمیں کتنی بڑی، کتنی مشکل نظر آتی ہے، آخرت کے غم کیوں بھلا رہے ہیں ہم؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ کیوں غلط قدم اٹھا رہے ہیں ہم؟ آج اللہ نے علم دیا، سمجھ دی، صلاحیت دی، اور ہم اس کا غلط استعمال کرنے لگے، ہم بری زندگی گزارنے لگے، برے اعمال بنانے لگے، کہ اللہ سے یقین کم ہو گیا ہے، کہ ایمان کو کمزور کر لیا، بالکل کمزور کر لیا ہے۔ اس عقل کو کیسے استعمال کرنے لگے ہم؟ دیکھو تو صحیح، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنے لگے۔ تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی تجھے جانا ہے، میرے نہ چاہتے ہوئے مجھے جانا ہے۔ آج کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی سے ایسی بات نہ کہو کہ وہ صبر کرے اور اس کا صبر تمہیں تباہ کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بد دعا سے ہی انسان کا برا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بدلہ لے تبھی برا ہوتا ہے، کسی کا انسان کا صبر بھی انسان کو مار دیتا ہے۔ اس لیے آج زندگی ایسی گزارو کہ کل ہلاکت نہ دیکھنی پڑے، مشکل نہ دیکھنی پڑے۔ دنیا کے غم دنیا میں دیکھتے ہو، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کوئی تم اپنا نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی تمہارا ہمدرد نہیں بن رہا ہے۔ ہر انسان مطلب سے بول رہا ہے، فائدہ ہے اس کا تو وہ آ کر مل رہا ہے۔ اگر اس کو کوئی غرض تم سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے، اگر کوئی فائدہ کسی کا نہیں ہے تو فضول کسی سے کوئی بھی نہیں ملتا ہے۔ آج تم سوچو، آج زندگی ہم ایسی گزارنے لگے کہ ہمارا جیسے کوئی مالک ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ہمیں پوچھنے والے ہی نہیں ہے، جیسے ہم بے لگام ہیں، جیسے ہمارا کوئی مالک ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، آج یہ زندگی جو ہم سب کو ملی ہے، میرے رب کی قسم، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس جسم کو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ آج ہم چاہیں یا نہ چاہیں، دل چاہے یا نہ چاہے، چھوڑ دینا ہے۔ خوب یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، آج جو تم کرو گے کل اس کا بدلہ ملنا ہے، آج جیسے زندگی گزارو گے کل اس کا بدلہ ملنا ہے۔ آج جو کر رہے ہو، اللہ کی قسم، اللہ سے بے خبر نہیں ہو تم، اور اللہ تم سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہیں علم ہے، پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کسی سے بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ آج تم اپنے گریبان میں جھانکو، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج ہم نے اپنے ایمانوں کو کیسا کیا ہے، آج اپنے ایمانوں کو کتنا مضبوط کیا ہے، آج زندگی کیسی گزار رہے ہیں، آج اعمال کیا بنائے ہیں ہم نے۔ آج دیکھو اپنے ایمانوں کو، جھانکو اپنے گریبانوں میں، چیک کرو اپنے کرداروں کو، ٹٹولو اپنے آپ کو، ٹٹولو کہ اگر مجھے دنیا کو چھوڑنا پڑ گیا تو کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس چیز کا علم رکھو، غور کرو کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ میں اس میں کیا کر رہا ہوں، زندگی کیسی گزار رہا ہوں۔ مجھے اگر موت آ جاتی ہے آج، تو کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جب میرے اپنے عزیز، مجھ سے محبت کرنے والے، جب مجھے قبر میں رکھ کر آ جائیں گے، کون ساتھ دے گا؟ اتنی حرام کاری، اتنی بے حیائی، اتنی بری کرتوت، اتنی بری زندگی کس کے لیے گزار رہے، کیوں ایسے کام کر رہے ہیں بتاؤ؟ اتنے لالچی، اتنے برے انسان کیوں بن گئے، کس کے لیے بن گئے؟ دنیا میں کوئی بھی انسان نہ تو ہمیشہ آیا ہے، نہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ایک انسان سمجھ رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، دیکھو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان اندھا ہے، وہ ایک راستے پر چل رہا ہے اور سامنے گڈھا ہے، وہ اس میں گر جاتا ہے، تو تم اور مجھے، ہمیں غم ہوگا، افسوس ہوگا کہ فلاں شخص اندھا تھا، نابینا تھا، اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ گڈھے میں گر گیا، ہم سب اس کی مدد کریں گے، ہمیں اس پر ترس بھی آئے گا۔ اور ایک دیکھنے والا جو سمجھدار ہے، اچھا خاصا ہے، وہ گڈھے میں گر جاتا ہے، ہمیں دکھتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا ہے۔ یہ دیکھنے والا تھا، اس کو شعور تھا، سلیقہ تھا، یہ سمجھدار تھا، یہ اپنا آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن انہیں اندھوں والی زندگی گزاری۔
تو نہ تو تمہیں ترس آئے گا نہ مجھے ترس آئے گا۔ یہ ایک تو اندھا تھا اور ایک کو دکھائی دیتا تھا، تو جو دیکھنے والے وہ اندھا کیوں بنا؟ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ کل بہت سارے لوگ ناکام ہو رہے ہوئیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے اور ایمان پر یقین رکھتا ہے کہ اسلام جو میرا دین ہے مجھے یہ سکھاتا ہے کہ کل قیامت کے دن حق اور سچ آنا ہے، کل انصاف ہونا ہے، پوچھ ہونی ہے میری زندگی کے بارے میں، اور مجھے سب کچھ علم ہوتے ہوئے، سمجھ ہوتے ہوئے سب کچھ اللہ نے مجھے بتا رکھا ہے دنیا میں۔ اتنی بات ہمارے پاس تک پہنچوائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیا عمل کرنے چاہیے، کن عملوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہے، اور پھر بھی ہم اپنا آپ کو ناکامی کی طرف دوڑائیں، پھر بھی ہم ایک برے انسان بن کر زندگی گزاریں، پھر بھی ہم ایک نافرمان بن جائیں، تو پھر سوچو اس پر ترس آئے گا کل؟ بتاؤ کل کس پر ترس آئے گا؟ تمہیں دنیا میں ہر چیز کا علم ہے، سمجھدار ہو، بے وقوف نہیں ہو، اور پھر دنیا میں رہتے ہو بے وقوفی کرو، اسی کام کو کرو جو تمہیں معلوم ہے۔ تم آج انسان جس غلط کام کو کر رہا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے سوال کرے، اپنے آپ کو جھنجھوڑے، ہلائے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ جو تو قدم اٹھا رہا ہے یہ صحیح ہے کیا؟ عزت کا کام ہے یہ؟ بتاؤ۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، سوال پوچھیں کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، جو زندگی میں نے گزارنے کا فیصلہ لیا ہے، کیا یہ کام صحیح ہے؟ میں کسی کے ساتھ حرام ریلیشن میں آؤں، کسی کے ساتھ زنا کر لوں، کسی کے ساتھ شراب پیوں، کسی کے ساتھ زنا کا اڈے آباد کروں، کسی کے ساتھ برے کام پر اتر آؤں، تو مجھے بتاؤ یہ کام اچھے ہیں برے ہیں؟ ہمیں سب کو معلوم ہے، سب کو، کہ یہ برے کام ہیں، ہمیں معلوم ہے، علم ہے کہ یہ غلط ہے، تو ہم غلط سے بچ کیوں نہیں رہے ہیں؟ غلط کا بھی علم ہے، اللہ کا بھی پتہ ہے، حساب کتاب پر بھی یقین ہے، تو یہ ناسمجھی کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم کس کو دے رہے ہو؟ یہ دھوکے ہم کسی اور کو نہیں دے رہے، اپنا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا آپ کو مصیبتوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ خوب سوچ لو، سمجھ لو کہ جو زندگی آج گزار رہے ہو کل اس کا حساب ہونا ہے۔ آج کسی پر ہاتھ اٹھاؤ، کسی کے دلوں کو دکھاؤ، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، کچھ بھی کر لو، آج جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، پھر بھی نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے رب کی قسم، آج جو قدم غلط اٹھائے گا، جو بری زندگی گزارے گا، سب کچھ اللہ نے سمجھ دی ہے، پھر بھی برے بن کر زندگی بسر کرنا، کس کو دھوکہ دینے چاہ رہے ہو اللہ کے بندو؟ نقصان کس کا ہے اس میں؟ بتاؤ۔ ہمارے نقصان، اپنا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس زندگی کو بہتر گزارو، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے رب کی قسم، برے کام میں، بدترین کاموں میں، یہ زناحوں کے کام، یہ حرام ریلیشن، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر، یہ جھوٹی پیار محبت، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ تو ان میں عزت اور نہ ان میں سکون ہے، نہ ان میں عزت ہے نہ ان میں سکون ہے۔ ہم نے راحتوں کی جگہ غلط چن لی ہے، وہ راحتوں کی جگہ نہیں ہے، وہ بے حیائی کے راستے سکونوں کی جگہ نہیں ہے، وہ برا اعمال کامیاب نہیں کرا سکتے۔ تم سوچو تو صحیح، زندگی کس انسان کی کتنی ہے، کس کو معلوم ہے؟ آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، نہ جانے کون سی شام ہماری آخری ہو جائے، کون پھر ہمارا ساتھ دے گا وہاں؟ بتاؤ۔ میرے رب کی قسم، میرے اعمال اور آپ کے اعمال ہمارے ساتھ ہوئیں گے، اپنے اپنے اعمال ہوئیں گے، اور تم بھی دیکھو اور ہم بھی دیکھیں اپنے اپنے اعمال، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ کو راضی کر لیا، دنیا میں
ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اللہ کو پانا ہونا چاہیے، اللہ کو پہچاننا ہونا چاہیے کہ میرا رب کیسا ہے، کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے۔ جو اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس زندگی کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ایک سمجھدار ہو تو اس بات کے بارے میں غور کرو، سوچو۔ آج چند لذتوں کے لیے، چند سکونوں کے لیے، چند راحت پانے کے لیے غلط قدم نہ اٹھاؤ، غلط قدم نہ اٹھاؤ، برے کام نہ کرو، مت جاؤ بری راہوں کی طرف۔ اللہ سے بات کرو، میرے رب کی قسم سکون اس کی یاد میں، اس کی محبت میں ہے۔ اللہ سے محبت کرو، لوگوں سے حرام ریلیشن نہ کرو، عزت کے کام نہیں۔ اور تمہیں بھی معلوم ہے یہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہمارے چہروں پر فٹکار پڑ رہی ہے، ذلیل ہم ہو رہے ہیں اپنے برے اعمال کی بدولت۔ کوئی عزت نہیں کر رہا ہے، وقت لگتا ہے جیسے تقدیر ہی ہماری خراب ہو گئی ہے، وقت برا گزرتا ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ نتیجہ ہمارے برے اعمال کا ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، وقت کیوں برے گزر رہے ہیں، ہاں حادثے کیوں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ آج ہم نے غلط راستوں کو چن لیا ہے، آج ہم برے کاموں پر اتر آئے ہیں، آج ہم نے ایسی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا جو ہمیں نہیں گزارنی چاہیے، اس لیے آج ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ لوگ عزت نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہم نے غلط راستوں کو اپنایا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ اپنی زندگی میں مست ملنگ رہو، دنیا تو بس ایسے ہی ہے، لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ تم کچھ کر پاؤ۔ میرے بھائیوں، اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کو نہ دیکھو، لیکن لوگوں کو اس سائڈ سے دیکھنا ہوگا کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا لوگ کتنے بھی برے ہوں، تمہیں برا نہیں بننا ہے، مجھے برا نہیں بننا ہے۔ کوئی کتنی بری زندگی گزار رہا ہو، ہمیں اسے دیکھ کر بری زندگی نہیں گزارنی ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کا ڈیسیزن چینج نہیں کرنا ہے، دنیا کو پانا مقصد نہیں بنانا ہے۔ ہماری زندگی کا ڈریم، ہمارے ڈیسیزن، ہمارے کام، ہماری نیت صرف اللہ ہونا چاہیے، اللہ۔ ہمارا مقصد اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ارے زندگیوں کو دیکھو تو صحیح، کیا گزار رہے ہیں، کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، پوچھ نہیں ہوگی؟ بتاؤ، سوال نہیں ہونے کیا کر کر آئے ہو؟ ایسی زندگیاں نہ گزارو کہ کل ہم ذلیل ہو جائیں۔ تم ایک انسان ہو، سمجھداروں والی زندگی گزارو۔ تم اللہ نے علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، تم اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے۔ آج اس عقل کو صحیح استعمال کرو اور غلط کاموں سے پیچھے ہو جاؤ۔ چند لذت تمہیں دکھیں گی، چند مزے دکھیں گے، حرام کام میں، حرام ریلیشن میں، بدترین زندگی میں، غلط راہوں میں تمہیں چند وقت کے لیے خوشیاں دکھیں گی، راحت محسوس کرو گے، لیکن میرے رب کی قسم ان میں راحتیں نہیں ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو، نہ اپناؤ، ورنہ ذلت مقدر ہو جائے گی۔ جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا کیا ہونا ہے یہ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے، ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے دل کی رداد اللہ کو سنا دو، اس دل کو ہلکا کر لو اپنے رب سے بات کر کر۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول کر، اللہ کو بھلا کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر لیا ہے، اللہ سے دوری بنا لی ہے۔ اللہ کو پاؤ میرے بھائیوں، اللہ کو پاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ۔ اللہ کی قسم دونوں جہان تمہارے ہیں جب اللہ تمہیں مل گیا۔ اللہ کو پاؤ گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ بناؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کو اپنا، آؤ تو صحیح اس کی طرف، محبت کا اظہار کرو تو صحیح۔ میرے رب کی قسم جو زندگی گزر رہی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔
ہم سوچیں، اس بات کے بارے میں غور کریں کہ ہم کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے ہیں، کہیں کل ناکام نہ ہو جائیں. کل کی ناکامی بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی. آج ہم سوچیں، اس بات کے بارے میں سوچیں، اور غلط قدم اٹھا دیے ہیں، غلط کام کر لیے، حرام ریلیشن میں پڑ گئے، تو آج توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے. جو اس دھرتی کے اوپر اچھے کام کرے گا پھر وہ اس دھرتی کے نیچے اچھے آرام کرے گا، یعنی قبر میں. جس کے کام اس دھرتی کے اوپر برے ہو گئے اس کے آرام برے ہو جائیں گے، اور جس کی قبر میں آرام برے ہو گئے، جس کی قبر بری ہو گئی، آخرت بڑی خوفناک ہوگی میرے بھائی، بڑی خوفناک ہوگی. چند وقت کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، اللہ کی قسم یہ بے وقوفی ہے، نہ سمجھیے، نہ کرو اپنی آخرت خراب میرے بھائیو. سوچو ہم بے وقوف تو نہیں بن کر بیٹھے ہیں، سوچو تو صحیح.